السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ از ویلتھ۔ لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، اور میں کہتی ہوں یہ قوی مومن کی پہچان ہے۔ آپ نے شوگر کی بیماری کے بارے میں تو سنا ہوگا، اس کے بارے میں بہت سے لوگ پریشان بھی رہتے ہیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جسم میں انسولن کا جو لیول ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے باڈی انسولن کو استعمال نہیں کر پاتی۔ جب انسولن استعمال نہیں ہوتا تو جسم کے اندر شوگر کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ تباہی آتی ہے جو نہیں آنی چاہیے۔ اب یہ بیماری روکی جا سکتی ہے وقت سے پہلے، لیکن ہم ان مریضوں کا کیا کریں، ان افراد کا کیا کریں جو اس بیماری کو لے کر سال ہا سال اس کی کمپلیکیشنز کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب تو بس جب تک ہماری آخری سانسیں ہیں ڈائبٹیز کا ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں جان پہچان حاصل کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منیرہ عباسی، جو کہ اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں اور اس کے ساتھ لائف سٹائل میڈیسن کی فزیشین بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر منیرہ، میں آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گی کہ ڈائبٹیز ملائٹس یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت ہارڈ ہٹنگ ہے، بہت ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم ہاسپٹلس میں دیکھتے ہیں ہر وقت بہت زیادہ پیشنٹس ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے کوئی فگرز کو دیکھنا چاہیں کہ ہمیں کوئی انڈرسٹینڈنگ آئے کہ یہ کتنا ایک الارمنگ ایک وقت ہے جس میں ہمیں اس بیماری کو ہر گھر کے اندر رہنے والے فرد کے لیے سمجھنا ہوگا، تو آپ ہمیں کیا بتائیں گی اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر قبل آپ کا انوائٹ کرنے کا، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا ذیابیطیز جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک واقعی ایک الارمنگ لیول پہ ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں۔ 1980s میں اس کا جو شرح ہے وہ 100 ملین تھی، اور اس وقت یہ 600 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ اور جو پچھلے دنوں جو اسٹیٹسٹکس آئی ہیں پاکستان کے بارے میں، پاکستان اس وقت نمبر 3 ہے، چائنا اور انڈیا کے بعد پاکستان میں یہ سب سے زیادہ بڑھنے والی بیماری ہے۔ جہاں یہ الارمنگ ہے فگرز، وہاں ایک ہوپ فل سچویشن یہ ہے کہ ڈائبٹیز ایک لائف سٹائل ڈیزیز ہے، جس کو ہم میٹابولک ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ امپاورڈ ہو جائیں تو یہ ڈیزیز ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کے اندر کمپلیکیشنز کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، جس تیزی سے یہ پروگریس کر رہی ہے اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ اس کو ریمیشن میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک ہم جب ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو ایک ٹائپ 1 ہوتی ہے، ایک ٹائپ 2 ہوتی ہے، تو ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے۔ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ویسے تو بڑا ڈیمارکیشن ہے، آسان سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ ینگ ایج میں ہوتی ہے، اور یہ ایمیون میڈیٹڈ پروسیس ہے۔ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے، یہ انسولن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو جو لوگ انسولن پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو انسولن لینا پڑتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز لائف سٹائل ڈیزیز کہلائی جا سکتی ہے، جو زیادہ تر اوبیسٹی یا لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ بہت ایڈوانس سٹیجز میں چلی جائے تو اس میں بھی انسولن ڈپینڈنس ہو جاتی ہے، لیکن اس کو اورل دوائیوں سے بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ ان اینی ایونٹ دونوں ڈیزیزز جو ہیں ان میں لائف سٹائل کا ایک رول موجود ہے۔ تو کیا فیکٹرز ہوں گے؟ جیسے آپ نے 2-3 دفعہ شروع میں ہی ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ لائف سٹائل ریلیٹڈ ڈیزیز ہے یہ۔ اگر ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کریں گے تو وہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے لاحق ہوتی ہے؟ جی اچھا، اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ بیکاز یہ اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے بیماری کہ عمومی طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز، یا جس کو میں ٹائپ 2 اس لیے اسپیسیفکلی مینشن کر رہی ہوں کیونکہ یہ امیون میڈیٹڈ سے ڈفرینٹ ہے، اور ابھی جب میں بات کروں گی 90% آف دا ٹائم ٹائپ 2 ہوتی ہے، تو جو ابھی ہماری گفتگو ہوگی وہ ٹائپ 2 پہ ہی بالکل فوکسڈ ہوگی۔ جی۔ تو لوگوں کا بہت عرصے تک یہ خیال رہا ہے کہ یہ جینیٹک ہوتی ہے، اور اگر آپ کے فادر کو، مدر کو یا فیملی میں کسی کو بھی ہو گئی تو یہ ہونا مطلب ضروری ہی ہے کہ ہم یعنی انڈیویجول۔ مجھے تو ایسے بھی لگتا ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ فیملی میں ہے تو مجھے تو یہ بیماریاں ہو ہی جانی ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے، اور یہ بڑا ڈس امپاورنگ فیلنگ ہو جاتی ہے، بیکاز اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہو چکی ہے تو ہمیں بھی دیر فور ہوگی ہے، بلکہ جس زمانے میں جینس کے اوپر بڑا کام ہوا تھا اس زمانے میں لوگوں کا یہ بلیف بڑھتا گیا، لیکن ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہمیں پتہ چلی ہے وہ ایپی جینیٹکس ہے۔ ایپی جینیٹکس یہ کہتی ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹرز یا لائف سٹائل فیکٹرز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جینس کو سمپل ورڈز میں سوئچ آن یا سوئچ آف کر سکتے ہیں۔ تو جو فیکٹرز آپ نے مجھ سے پوچھے لائف سٹائل، تو اس میں سب سے پہلی چیز تو ہمارا کھانا پینا ہے، ہماری نیوٹریشن ہے،
دوسری امپورٹنٹ چیز فزیکل ایکٹیویٹی ہے، یا ہم کس طرح باڈی کو موو کرتے ہیں اور کیسے باڈی کو ریسٹ دیتے ہیں. ریسٹ میں سلیپ آ جاتی ہے، تو گڈ ریسٹفل سلیپ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور اگر سلیپ اچھی نہیں ہوگی تو رسک فار ڈیولپنگ ڈائبٹیز بھی بڑھے گا. اوبیسٹی جو ویٹ گین ہے، اسپیشلی جو ایبڈومینل اوبیسٹی ہے، جو پیٹ کے اوپر جو چربی کا چڑھنا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے ڈائبٹیز کے لیے. اس کے علاوہ اب کے ٹائم میں کووڈ کے زمانے میں ہم نے بڑا یہ چیز نوٹس کی کہ اسٹریس نے بڑا رول پلے کیا ہے مختلف ڈیزیزز کو آگے پروگریس ہونے میں. تو اسٹریس، ڈپریشن یا کسی چیز کی بھی انزائٹی یا ریلیشنل ایشوز جن کی وجہ سے اسٹریس آتا ہے، وہ بھی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. اچھا، یعنی کہ گھر میں اگر ہمیں کوئی حالات مشکل مل رہے ہیں تو وہ بھی ڈائبٹیز کی طرف ہمیں لے کے جا سکتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا، یہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ جینیٹکس میں اگر ہمارے آ رہا ہے، جینس میں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز تو مجھے ہو ہی جانی ہے، تو جتنے حلوے کھا سکتی ہوں، مٹھائیاں کھا سکتی ہوں، کھا لوں نا، اپنے کوٹا پورا کر لوں. اچھا، دوسرا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پری ڈائبیٹکس ہوتے ہیں یا ان کو ایسا وہ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈائبٹیز ہو چکی ہے، اب وہ جتنا ان کو روکا جائے میٹھے سے، وہ کئی دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک شوگر نہیں تھی دل نہیں چاہتا تھا، اب اتنا دل چاہتا ہے میٹھا کھانے کو. تو کیونکہ آپ نے پہلا جو فیکٹر بتایا وہ نیوٹریشن بتایا نا، تو نیوٹریشن میں کن معاملات میں ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے؟ نیوٹریشن ایک بڑا براڈ ٹاپک ہے، اور میرے خیال سے اس کے اوپر تو ہم بہت گھنٹے بھی بات کریں تو شاید کم پڑ جائیں. لیکن اگر ہم میجر چیزیں اگر ڈائبٹیز کے لیے، اور اس میں بھی بڑا شفٹ آیا ہے ریسنٹلی انڈرسٹینڈنگ میں. پہلے ہمارا خیال تھا کہ میٹھی چیز کو ہم ڈائبٹیز سے ایسوسیٹ کر لیتے تھے کہ بس میٹھا بند کر دیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، چاہے وہ میٹھا فروٹ کا میٹھا ہو یا وہ کسی مٹھائی کا میٹھا ہو. اب ہم یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ بیسکلی اٹ از دا کوالٹی آف فوڈ وچ از امپورٹنٹ. تو اگر کوالٹی آف فوڈ ہول ہے، ہولسم ہے، اور آرگینک ہے، اور اچھے طریقے سے جو نیچرل فوڈز ہیں، وہ ڈائبٹیز کو ہمیشہ امپروومنٹ کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں. یعنی آم بھی کھایا جا سکتا ہے. آم بھی کھایا جا سکتا ہے. صحیح. تو اور اس کیونکہ یوزلی فروٹس کے اندر جو شوگر ہوتی ہے، اور اس جس طریقے سے کمبینیشن، جتنا ہول فارم میں ہم فروٹس کو یا ویجیٹیبلس کو کھائیں گے، جب اگر ہم اس کا جوس نکال لیں گے یا اس میں ایڈیٹیوز یا پرزرویٹیوز ڈال دیں گے تو اس کی جو پوری کیمیکل کانسٹیٹیوشن ہے وہ چینج ہو جائے گی. صحیح. لیکن جب ہم اس کو فریش فارم میں، آرگینک فارم میں، جن کے اوپر بہت زیادہ پیسٹیسائڈس کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، اس فارم میں اگر ہم کھائیں گے تو باڈی کے لیے وہ ویسے ہی ایک میڈیسن ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، فوڈ از میڈیسن. سو دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. وہ چیزیں جن کے اندر ایڈکٹیو پوٹینشیل ہوتا ہے، جیسے فاسٹ فوڈ ہو گیا، بہت زیادہ آئلی چیزیں ہو گئیں، ڈیپ فرائیڈ فوڈز جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں، یہ تمام چیز ان میں ان اٹ سیلف ایڈکٹیو پوٹینشیل ہوتی ہے. تو وہ کسی کو کے لیے بھی ایڈکٹیو ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، چونکہ ان کے اوپر ایک سائیکولوجیکلی بھی ایک پریشر آ جاتا ہے کہ یہ کھانا ہے نہیں کھانا، تو ان کو ایک فیلنگ آف آئسولیشن بھی ہو جاتی ہے. صحیح. وہ بہت سیکلوڈیڈ فیل کرتے ہیں، جیسے جس طریقے سے نارملی ہمارے یہاں دعوتیں یا پارٹیز ہو رہی ہیں، اس میں وہ مس فٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، مجھے شوگر ہے. پھر کہتے ہیں اچھا چلو کھا لیتے ہیں، آج انسولن زیادہ لے لیں گے یا میڈیسن کی ڈوز بڑھا دیں گے. جی بالکل بالکل. اور اگر ڈائٹ کو اس طریقے سے ٹھیک کیا جائے کہ میں تو اب ورڈ ہم یوزلی یوز کرتے تھے ڈائبیٹک ڈائٹس، اب میں تو وہ بھی ورڈ جو ہے وہ obsolete ہے. بیکاز دیر از ون ڈائٹ وچ از ہیلدی ہولسم ڈائٹ. تو وہ چاہے ڈائبٹیز ہو، کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہو، کسی کو کولیسٹرول ہو، انڈیویجول لیول پہ تو کچھ چیزیں تھوڑی تھوڑی چینج کرنی ہوتی ہیں، لیکن اوور آل اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے، کھانا ایک ہی ہے دونوں کے لیے. بالکل صحیح ہے. یعنی اس پہ ترس نہیں آنا چاہیے نا، یا اپنے آپ پہ نہیں کھانا چاہیے ترس. یہ سوچنا چاہیے کہ جو مجھے کھانا ہے، اگر مجھے ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے، اور جو ساتھ والے ہیں سب کا وہ ایک جیسا ہی ہوگا. ایک ہی کھانا ہے. اور وہ بڑی امپاورنگ فیلنگ ہوتی ہے. میرے خیال سے میں امپاورمنٹ بہت یوز کروں گی، بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو شفٹ ہے، کیونکہ ہیلتھ کی بگننگ ڈیزیز پروسیس سے نہیں ہونی چاہیے. ہیلتھ جو ہے وہ وائٹیلٹی ہے، یعنی وہ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم اچھی ہیلتھ کے ساتھ فل وائٹیلٹی کے ساتھ رہیں. تو وہ جو اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے اس کے لیے تو انفیکٹ یہ ایک طرح سے میں کہوں گی کہ اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے کہ یو ہیو دا پوٹینشیل ٹو بی بیٹر. سو آپ کسی نہ کسی طریقے سے اگر اپنی لائف اسٹائل کو امپروو کرنے کا ایک چانس ہے، تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ابھی ہمیں کوئی ڈائگنوسس نہیں ہوا اور ابھی ہم ڈیزیز فری ہیں اور ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں اور ہم ٹھیک رہیں گے،
تو سائنس بھی اب یہ بتا رہی ہے کہ بڑے مائکرو لیول کے اوپر چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے پری ڈائبٹیز کا ذکر کیا, اس سے ایک سٹیپ پہلے انسولن ریزسٹنس ہوتی ہے, جس کے اندر باڈی بہت سالوں پہلے, یعنی 10 سے 15 سال پہلے باڈی کے اندر وہ سائنز آنا شروع ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے اندر جن کو بعد میں ڈائبٹیز ڈیولپ ہونی ہے. اچھا, یہ بہت آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے کہ بہت پہلے سے یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ٹین ایج میں بچے ہوتے ہیں یا یوتھ ہمارا ہے, آپ دیکھیں کہ ان کا لائف اسٹائل تو بہت ہی برا ہے, ان کی نیند بری ہے, کھانا پینا صحیح نہیں ہے, اسٹریس ان کو مینیج نہیں کیا جا رہا. اور اگر ان کو کہا جائے نا کہ بیٹا آگے جا کے تمہیں یہ بیماری ہو سکتی ہے, تو وہ کہتے ہیں ابھی تو بہت سال ہیں اور تب ہم دیکھی جائے گی, پلس ہم خیال رکھ لیں گے, ہم اس وقت اپنے آپ کو مینیج کر لیں گے. تو یہ کہ مائکرو لیول پہ یہ ان کے اندر بھی جا رہی ہے. بالکل بالکل, چینجز بہت ارلی سٹیجز میں شروع ہوتے ہیں. اگین وہی میں کہوں گی, ہوپ فل میسج یہ ہے کہ کسی لیول پہ آپ نے ریکگنائز کیا, اور بہت چھوٹے چھوٹے چینجز. میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں جو ینگر جنریشن ہے اس کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. مطلب اسٹارٹنگ فرام سوشل میڈیا سے لے کے ایکسپوجر سے لے کے, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ایکسپوجر ہی ایسا ہوا ہے کہ ان کو فوڈ کی ان چیزوں سے ایڈکشن. جیسے اگر آپ دیکھیں, اگر آپ سائنٹیفک لیول پہ دیکھیں تو سلیپ جیسے اگر ڈسٹرب ہو جائے تو باڈی کے اندر کچھ ایسے ہارمونس پروڈیوس ہوتے ہیں جو کریونگس کو بڑھاتے ہیں. دیرفور یہ جو جب فوڈ آرڈر کرنے کی کریونگ ہے وہ رات میں بڑھ جاتی ہے. اگر کوئی رات میں نہیں پراپر نیند لے رہا تو ارلی مارننگ اس کو یہ زیادہ کریونگ ہوگی, کیونکہ اس کی باڈی کی پوری فزیولوجی ایڈکٹیو موڈ میں چلی جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو اچھا, یہاں پہ جو میں آپ سے بڑی, جو میرے لیے بہت انٹرسٹنگ ایک فینومنا ہے, جیسے ڈائبٹیز کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس پہ اسی طرح سے بات کی جاتی ہے کہ جی اس کو پریونٹ کیسے کیا جائے. اور یہ بات ہوتی ہے کہ پریونٹیو اپروچ یہ ہے کہ جی وہی بات ہے کہ آپ اپنا وزن مینیج کریں اور باقی لائف اسٹائل مینیج کریں تاکہ یہ بیماری نہ ہو. لیکن ایک دفعہ جب کسی کو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے, ڈائبٹیز ہو گئی ہے, تو اس نے نا یہ اس کو بس ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ بس اب تو میں نے مرتے دم تک, چاہے میری زندگی مزید 50 سال ہے, 40 سال ہے, جتنی بھی ہے, میں نے اب اس بیماری کے ساتھ رہنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ پروگریس کرے گی, کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن بھی مجھے ضرور ہوگی, میری ادویات بھی بڑھیں گی. یہی بات فیملی ممبرز سوچ رہے ہیں, وہ پیشنٹ سوچ رہا ہے, اور یہی بات کئی دفعہ ڈاکٹرز بھی ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے کہ یہ حقیقت پر اب مبنی سوچ نہیں ہے, لیٹسٹ ریسرچ ہمیں کیا بتا رہی ہے وہ ہمیں بتائیں. جی, یہ میرے لیے بھی, میں کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے میڈیسن کا جو چارم ہے نا میرے لیے واپس آ گیا ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے کے بعد. مطلب اٹس اے لائٹ بلب تھنگ فار می. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی کہا, جین ڈیسٹنی نہیں ہے, اور لٹرلی ہم اپنی ڈیسٹنی خود لکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم اس سوچ میں چلے جاتے ہیں کہ اب ہم وکٹم ہیں اس کے اور اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. اور آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہم فزیشنز اور ڈاکٹرز اور ہم نے بھی کچھ چیزیں اس طرح, کیونکہ ہم ڈیزیز پروسیس کے شروع سے ہم نے لرن کرنا شروع کی ڈیزیز, تو جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں جیسے امریکن ڈائبٹیز ایسوسیشن ہو گئی, اینڈوکرین سوسائٹی ہو گئی, ان کے بھی انیشیل میسیجز یہی تھے کہ ایک دفعہ جب ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو وہ مینیج تو کی جا سکتی ہے, یعنی ہم مینجمنٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں. تو نیڈ آف دا آور یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو جہاں ریکوائرمنٹ ہے, جیسے میں آپ کو اس کی ایگزامپل دوں گی کہ اس کی ایگزامپل ایسے دیتے ہیں کہ ایک ٹیپ واٹر کھلا ہوا ہے, اس میں سے جو پانی گر رہا ہے وہ آپ سمجھ لیں ایک ڈیزیز پروسیس ہے, اس کو موپ تو کرنا ہے. تو جب ڈیزیز ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ہم تھوڑی موپنگ تو کرتے ہیں, لیکن کسی نے جا کے ٹیپ کو بھی آف کرنا ہے. تو نیڈ آف دا آور یہ ہے کہ ہم ٹیپ آف کر دیں. لیکن یہ کیسے آف ہوگا؟ یہ پاسبل ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ پاسبل ہے. تو اب یہ سائنسی تحقیق نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ آنیسٹلی ہر ڈیزیز کی شروع میں اگر آپ گائیڈ لائنس دیکھیں تو ہمیشہ لائف اسٹائل کو مینشن کیا گیا ہے. بات یہ کہ ایز ڈاکٹرز ہم ٹرینڈ نہیں ہیں کہ لائف اسٹائل کو کس طریقے سے, اگر آپ اور میں بات کریں اس پہ کہ ہماری اسٹڈیز میں, میڈیکل اسٹڈیز میں نیوٹریشن کتنے گھنٹے پڑھایا جاتا ہے, تو شاید ہم وہ بھی نہ ریکال کر سکیں. بالکل. تو ہماری جو انڈرسٹینڈنگ اور نالج ہے, اگر ہم ڈاکٹرس کو پہلے ہم ہیلتھ کیئر فزیشنز اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں اور سائڈ بائی سائڈ اپنے پیشنٹس کو یہ چیز بتانا. اور آپ یہ جو بات کریں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ واقعی مطلب ڈاکٹرز جب ایگزامن کرتے ہیں اور یہ ضرور کہتے ہیں پرہیزی کھانا کھائیں, جی ٹھیک ہے, پریشان نہ ہوا کریں, لیکن وہ ایک ون لائنر میسج ہوتا ہے, اور وہ ون لائنر میسج سے اس کو نہیں سمجھ آتا کہ اچھا مجھے رسگلے کتنے کھانے ہیں یا حلوہ کتنا لینا ہے, یا جب وہ گھر میں اتنے کرائسس کی سچویشن چل رہی ہے اس میں مجھے کیا کرنا ہے نا. تو اس کے لیے پھر کیا اپروچ ہے جو آج کل استعمال کی جاتی ہے کہ ڈائبٹیز کو ریورسل کی طرف لایا جائے؟ جی,
ایک چیز جو میرے ذہن میں اور آتی ہے کہ اسٹڈیز نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ چیزیں جو ڈاکٹرز خود اپنی زندگی میں نہیں کرتے, بڑا ریئرلی وہ, یہ تو جنرلی ایک وہ چیز ہے, بڑا ریئرلی وہ اس میسج کو اپنے پیشنٹ کو ٹرانسفر کر پاتے ہیں. تو جو سیلف کیئر ہے فزیشین کی اپنی, یعنی فزیشین ہیل دائی سیلف, فزیشین پہلے اپنے آپ کو ہیل کرے. ہم میں سے بہت فزیشنز ایسے ہیں جن کو اب ارلی اسٹیجز آف یہ لائف اسٹائل ڈیزیزز بھی اب آنا شروع ہو گئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو سب سے پہلے فزیشین جب اپنی ایک طرح سے زندگی کو چینج کرنا شروع کرے گا تو یہ خود بخود وہ وائبز جو ہیں وہ پیشنٹس تک جانا شروع ہوں گی. پھر جو نئی تحقیقات ہیں اور جو سائنس ہے اس کو امبریس کرنا کہ اچھا سائنٹیفک لیول پہ ریورسل کس طرح ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو میں چاہ رہی ہوں کہ میں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ یا سائنٹیفک لینگویج میں نہ بتاؤں, لیکن اس حد تک ضرور بتاؤں کہ جو چیزیں پروسیسڈ فارم میں یا جو ہائی فیٹی فوڈ کی فارم میں جب کھانا کھایا جاتا ہے, نیوٹریشن کی جاتی ہے, یا سیڈینٹری لائف سٹائل ہے, یا بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے, تو باڈی کے اندر ایک انفلیمیٹری پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور وہ سوزش ہوتی ہے باڈی کے اندر. جو ایک اور پروسیس ہوتا ہے لیپوٹاکسسٹی کا, یعنی کہ باڈی کے مختلف آرگنز میں جا کے فیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو جو سیلز کے اندر جو انرجی گلوکوز کو اندر جانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے, جس میں انسولن ایک لاک کا کام کرتی ہے کہ اسے کھول کے اندر جانے دیتی ہے, لپڈز یا پروسیس فوڈ سے حاصل ہوئے ہوا جو لپڈ ہوتا ہے وہ اس کو بلاک کر دیتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ان ساری چیزوں کو ریورس کریں گے, ان سارے پروسیسز کو ریورس کریں گے جو انفلیمیشن اور آکسیڈیٹیو اسٹریس یا جو بایو کیمیکل لیول پہ یہ پروسیسز کو کریٹ کر رہے ہیں, تو ہم اس کو ریورس کر سکیں گے. صحیح. اب یہ پریکٹیکلی کن چیزوں میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, وہی فیکٹرز جن کے بارے میں ہم نے بات کی. نیوٹریشن اگر آپ لے لیں تو اس میں کوئی بہت ہی اسپیشل قسم کی ڈائٹس نہیں, بلکہ ہولسم اور پلانٹ پری ڈومیننٹ ڈائٹس ہیں جو جیسے ہمارے دیسی کھانے ہیں, جیسے ہمارے دیسی کھانے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ویگن یا ویجیٹیرین آرگنزم کو میں پروموٹ کروں, لیکن اگر کھانوں میں پری ڈومیننٹلی ہم میٹ کھا رہے ہیں تو ہم تھوڑا پری ڈومیننٹلی اسے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس پہ کر دیں. انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس کی ویریشن بھی بڑی خوبصورت ہے. جیسے کہتے ہیں کہ رینبو کلرس کی ویجیٹیبلس اپنے کھانے میں انکلوڈ کر لیں. ہر طرح کے فروٹس, ویجیٹیبلس اور ہربس, سیڈز, اسپائسز, گرینز, پلسز, دالیں, لوبیا. تو اگر میں اس کے اوپر نام لوں تو اٹس جسٹ سو فنٹاسٹک, کیونکہ میٹ کے اندر تو ہمارے پاس لمیٹیڈ آپشن ہے, چکن ہے, بیف ہے, مٹن ہے, تو دیر از ناٹ مچ ٹو ٹاک اباؤٹ. ایون اس کو بھی جو ہم ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ ہم اسپائسز اور ہرب سے دے رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اکثر گھروں میں اگر دال بنی ہوئی ہو یا سبزی بنی ہوئی ہو تو یعنی اوپر سے نیچے تک جو ہے نا سب افراد کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, اور خواتین اسی بات پہ پریشان رہتی ہیں کہ گوشت ہر حال میں ہمیں ٹیبل پہ رکھنا پڑتا ہے. اس سوچ کو کیسے چینج کیا جائے گا کہ یہ آپ کی ڈائبٹیز, آپ کو ڈائبٹیز کی طرف لے کے جا رہا ہے, اور ڈائبٹیز ریورسل کے لیے بھی اس کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. آئی تھنک ایک اور چیز جو میں نے انٹرسٹنگ نوٹس کی ہے کہ جب آپ چیزوں کو نیگیٹو پرسکرپشن کرتے ہیں نا, جب آپ ان کو کچھ دینے سے پہلے نکال لیتے ہیں تو بڑا ڈیٹریمنٹل افیکٹ ہوتا ہے, بیکاز فیلنگ آف ڈپریویشن ہوتی ہے. جیسے ہم نے یہ بھی کہا کہ بڑی چیزیں سائیکو ایموشنلی ہم, اور اسپیشلی بینگ پاکستانی, ہماری جو ہمارا ایموشنل ریلیشن شپ ہے کھانے کے ساتھ. بالکل بالکل. اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ آئی تھنک اٹس سچ اے بیوٹی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے پروٹیکٹیو میکینزمس بتائے ہیں کہ جب ہم کلیکٹیولی ایز اے کمیونٹی کمیونل لیول پہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں تو ہم کھانے میں ایک سولیس ڈھونڈتے ہیں. تو ٹو سم ایکسٹینٹ تو وہ ٹھیک ہے, ہم پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جب وہ ایک ایکسٹریم پہ جاتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے. اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ جو پلانٹ بیسڈ پروٹین کے سورسز ہیں, جیسے یہ دالیں ہو گئیں, ورائٹی آف لوبیا ہے, ان کو اپنے کھانوں میں ایڈ کر لیں. صحیح. ٹھیک ہے, ان کو ایڈ کریں تو جب آپ کا پروٹین کی ریکوائرمنٹ ایک تو تھوڑی سی سفیشینٹ ہوگی. میٹ کو رکھیں مگر بس اس کا پورشن سائز تھوڑا کم کر دیں, اور پلانٹ پروٹین کو ایڈ کریں. میرا پرسنل ایکسپیرینس اور جنرلی میرے سراؤنڈنگ میں ایک دو پیشنٹس کے ساتھ, گھر میں بھی ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جب آپ اس کی نرشمنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں نا, تو اس کی جو ایڈکشن ہوتی ہے, یہ جو کریونگ ہوتی ہے میٹ کی, وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. شروع میں مشکل ہوتا ہے, شروع میں ڈیفینیٹلی مشکل ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک اگر صرف یہ خیال رکھا جائے, یعنی اس کو گریڈیشن کے طور پہ دیکھا جائے, رادر دین آل اینڈ نن کیا جائے کہ اگر آپ نے ایک دن آج سے ہی بس فاقے کرنے یا نہیں, یا آپ نے اوپر یہ چینجز جو ہے نا وہ فیئر بیسڈ نہیں ہونے چاہیے. یہ میں ایک بات بتاؤں کہ میں کوشش کرتی ہوں میں لوگوں کو یہ نہیں بتاؤں کہ ان کو ڈیزیز آ جائے گی, بلکہ یہ نہیں کہ ہیلتھ کی وائٹیلٹی کو پروموٹ کرنا, اور ایونچولی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب وہ وائٹل ہوں گے تو پھر ڈیزیز بھی نہیں ہوگی. اچھا, یہ جو کانسیپٹ ہے انٹینسیو تھراپی کا لائف اسٹائل, وہ کیا کانسیپٹ ہے جو کہ اگر ڈائبٹیز ہو اور اس میں آپ استعمال کریں تو آپ ڈیزیز ریورسل کی طرف جاتے ہیں؟ جی, ریورسل کی جب ہم بات کرتے ہیں, ڈیزیز ریمیشن کی ہم بات کرتے ہیں, اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم
لائف اسٹائل کو بالکل اس طرح دیکھیں جیسے ہم میڈیسنس پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو جب ڈیزیز فل بلون آ جاتی ہے تو ہمیں دوائیاں ضرور کرنی پڑتی ہیں استعمال, اور ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم دوائیوں سے کمپلیٹلی وہ کریں, لوگوں کو ڈسکریج کریں, بٹ ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ دوائیاں شروع ہونے کے بعد ڈی پرسکرائب بھی ایک پروسیس کے تھرو کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کا جو کویشچن تھا کہ ڈائٹ کے اندر انٹینسو, ہاں انٹینسو جو لائف اسٹائل ہے, تو انٹینسو لائف اسٹائل یہ ہے کہ آپ یعنی آپ ان کو تھیراپی کی طور پہ لائف اسٹائل کا چینج کریں, یعنی کہ اگر کوئی چیز سے ریورسل کرنا ہے تو اس کا باقاعدہ پرسکرپشن ہے جس کو آپ فالو کریں اس لائف اسٹائل چینج کے پروسیس. یعنی کہ جب ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کو وہ دوائی نہیں لکھ کے دے رہا, بلکہ یہ لکھ کے دے رہا ہے کہ کس ٹائم پہ دال کھانی ہے, کس ٹائم پہ سبزی کھانی ہے, کتنی کوانٹٹی میں کھانی ہے, اس سے اسی کی پوری کمبینیشن جو ہے وہ صحیح بتانی ہے. بالکل. تو وہ جو چیز ہے وہ پراپرلی فالو کرنی ہے. جیسے اگر میں آپ سے کہوں آپ آئل کم کر دیں تو وہ شاید آپ کے لیے پراپر پرسکرپشن نہیں ہوگا. کتنا کھانا ہے, کتنا ڈالنا ہے, کون سا آئل یوز کرنا ہے, کن چیزوں کے ساتھ ڈالنا ہے, ان کے آلٹرنیٹیوس کیا ہیں, اسی طرح ڈیری, میٹ, ملک, ہر چیز کے اندر اس کو. اور اس میں پھر یہ بھی شامل ہوگا کہ اگر شادی پہ جانا پڑ رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے, یا گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہے تاکہ وہ ڈپرائیوڈ فیلنگ نہ ہو. جی بالکل. یہ تو بالکل یعنی جیسے میں کہہ رہی ہوں نا کہ آل اینڈ نن والی چیز نہیں ہونی چاہیے, اسپیشلی اگر کوئی ایک آدھ کوئی ایونٹ آ رہا ہے تو پہلے سے مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کیا جائے. وہ ڈاکٹرز جو اس کے اندر ٹرینڈ ہیں ان سے اس کو ڈسکس کیا جائے, جو اس کا ایموشنل اور سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے اس کے بارے میں بات کی جائے. بعض اوقات میں لیوے دیتی ہوں پیشنٹس کو, جو وہ پہلے اگر کوئی بہت اپ ٹائٹ یا بہت پریشان ہو رہا ہو تو میں ان کو کہتی ہوں, کیونکہ دیکھیں اسٹریس ان اٹ سیلف جو ہے وہ ڈائبٹیز کو پروموٹ کر رہا ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا بیلنس رہے. تو اس میں کوانٹٹی کو تھوڑا سا ریڈیوس کیا جا سکتا ہے, کوالٹی کو جو آپ کے پاس اویلیبل ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں کھانے چاہیے ان کو تھوڑا سا آرگنائز کیا جا سکتا ہے. تو ضرور اس کے اوپر کانورزیشن جو ہے وہ اوپن ہونی چاہیے, اور ڈاکٹر کی جتنا ایکسپیرینس ہوگا اور جتنا اس نے خود اس پہ اپنے لیے کام کیا ہوگا اتنا زیادہ وہ اوتھینٹک اور ٹروتھفل مشورہ پیشنٹ کو دے سکے گا. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ جو آج کل جیسے لوگوں کی سلیپ کا بہت بڑا چیلنج ہے نا, ہم اب ایسے لوگ بن گئے ہیں, ایسی ہماری اب نیکسٹ جنریشن اسپیشلی ایسی آتی جا رہی ہے کہ وہ راتوں کو جاگنے میں پرائڈ لیتے ہیں اور دن کو سونا بھی ان کو بہت ہی اچھا لگتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہ ہم نے 8-9 گھنٹے کی نیند پوری کر لی ہے. تو سلیپ کا بھی کوئی تعلق ہے ڈائبٹیز سے؟ بالکل بالکل, کیونکہ ایک تو کریونگس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ڈپینڈنٹ ہیں آپ کی نائٹ ٹائم سلیپ پر. اوور آل اسٹریس مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے برین میں نائٹ ٹائم سلیپ کے وقت ایک سیلز نکلتے ہیں, ان کو گلمفوسائٹس کہتے ہیں. وہ آ کے جتنی بھی انفلیمیشن برین میں چل رہی ہوتی ہے, بیکاز اگر آپ کو آپ نے سنا ہو تو جو الزائمرز ڈیزیز ہے اس کو ٹائپ 3 ڈائبٹیز بھی اب کہا جانے لگا ہے, بیکاز وہ اگر آپ کا برین کا فنکشن اچھا نہیں ہے, سلیپ اور اسٹریس پراپر مینیج نہیں ہوا, تو یہ برین میں بھی چینجز لانا شروع کر دیتا ہے. تو سلیپ کی امپورٹنس کو تو ہم نائٹ ٹائم ریسٹفل سلیپ کی امپورٹنس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. پارٹلی جو ذرا اولڈر گروپ آف پیپل ہے, a lot of people take a lot of pride in not sleeping much. یہ بھی ہم نے ایک فینومینا دیکھا ہے. تو لوگوں کو یہ بتانا کہ اچھا ریسٹ کرنا بھی آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے. ڈے ٹائم سلیپ کا ظاہر ہے جو لوگ شفٹ ورک کرتے ہیں ان کے لیے ایک نیسیسٹی بن جاتی ہے, لیکن پریفرنس نائٹ ٹائم سلیپ کی اچھی ہونا, لائٹس کو کتنا یعنی سن سیٹ سن رائز کے ساتھ اپنے کلاک کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا, جو گیجٹس ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر لینا ایک پرٹیکولر ٹائم پہ اگر کرنا چاہتے, سلیپ ہائیجین جسے کہا جاتا ہے. اگر اس پہ کام کریں تو اس میں بھی بڑا امپاورنگ ہے کہ اگر آپ اس کے لے لیں اس کی ذمہ داری اور کرنا شروع کر دیں تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ ہیلپ کر سکتی ہے ڈائبٹیز میں بھی. ایموشنل ایٹنگ یہ بھی ایک بہت بڑا ایریا ہے. کچھ لوگ تو ویسے اپنے آپ کو ہر وقت فوڈی کہتے ہیں اور ہر جگہ کھانا کھاتے ہیں نا, بڑا پرائڈ لیتے ہیں اس میں بھی, اور اس کا بھی پھر ڈائبٹیز کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے. اور پھر ریمیشن میں اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں فوڈی ہوں, خیر ہے کوئی بات نہیں, وہی بات ہے ڈاکٹر وزٹس بڑھ رہی ہیں, دوائیاں بڑھ رہی ہیں, اب کیا کیا جا سکتا ہے. اور ڈی موٹیویٹیڈ بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ ہم نہیں کنٹرول کر سکتے, اور جن کی پھر ایموشنل ایٹنگ ہوتی ہے تو ان کے بارے میں کیا آپ ایڈوائس دیں گی؟ یہ اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ میں نے خود بھی یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جب اسٹریس اور سلیپ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں اور جب اسٹریس ہوتا ہے تو خود بخود کھانے سے ایک ریلیشن شپ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. وہ لوگ جن کو اوبیسٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے ان کے اندر ہم نے ایموشنل ایٹنگ کا بھی ایشو دیکھا ہے. سیلف امیج اور سیلف اسٹیم کا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے. یہاں میں تھوڑا ڈیپر ورک پہ جاتی ہوں. یوزلی میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے
پر ضرور یہ روٹ کاز کو جاننے کی کوشش کرتی ہوں. بہت سے اوقات مجھے یہ نظر آیا ہے کہ لوگ یہ نہیں کہ ریلیشن ٹو شپ ٹو یور اون سیلف از ویری ویری امپورٹنٹ. پیپل بیکم ویری سیلف کرٹیکل, سیلف ججمنٹل, ان کو اپنا امیج جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا. اپنے آپ سے وہ بات کرتے ہیں تو ایک ذرا, یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اچھے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو کرس تک کرتے ہیں کیونکہ اتنا ہم اپنے اس عادت سے پریشان ہیں. اس کے روٹ میں جو مجھے چیز میں نے ابھی بڑی سکسیزفلی میں کہوں گی کہ میں دیکھیے کہ لوگوں کو نا اپنے سے کنیکٹ کر کے اور ان کی اپنی کائنڈنس اور جینٹلنس اپنے لیے واپس لے کے آئیں. یہ ذرا لمبا کام ہوتا ہے, اگر کوئی اس کے لیے تیار ہو تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے, نہیں تیار ہو تو آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ چیز کی طرف ایک اویئرنیس دینا کہ آپ کے کھانے پینے کا تعلق آپ کے اپنے ایموشنز سے بھی ہے. تو اس کنیکشن کو کی اویئرنیس بھی جو دے دی جائے جب تک وہ کانشیسنیس ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. بٹ اٹس اے ویری ڈیپ ورک اینڈ اٹس ویری اٹس اے ونڈرفل ورک بیکاز یو سی اے لاٹ. اچھا, اگر کوئی پیش کر لیا کہ اچھا آئی ہیو ٹو بیٹ مائی جینس اور میں نے جین سوئچز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, میں نے ریمیشن یا ریورسل میں جانا ہے, ٹھیک ہے جی کچھ سال اب ہو گئے مجھے ڈائبٹیز کو یا انیشیل اسٹیج پہ ہے, تو اس کو پھر کتنا ٹائم لگے گا اور اس کو کیا کیا اسٹیپس لینے چاہیے؟ جی, اس میں بہت سے فیکٹرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اب ہم لیب پیرامیٹرز پہ بھی وہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں. شارٹر دی ڈیوریشن آف ڈائبٹیز ایزیئر اٹ از ٹو ریورس. ٹھیک ہے. اور آپ کا جو پینکریاز ہے وہ کتنی انسولن بنا رہے ہیں, یعنی باڈی کے اندر کتنی انسولن, اس کے لیے بھی کچھ ٹیسٹ ہیں جن سے ہم یہ اسیس کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ چیزیں شروع کریں, دے آر پیپل جن کو میں نے ریمیشن میں جاتے ود ان 6 months دیکھا ہے. یعنی 6 months میں ان کی ادویات تقریباً بند ہو گئی ہیں یا کمپلیٹلی؟ ایکچولی یہ تو آئیڈیل کیس میں آپ کو ایک بتا رہی ہوں بیکاز وہ میرے اسٹینڈ آؤٹ رہتا ہے, لیکن وہ اتنی زبردست موٹیویشن تھی اس میں پیشنٹ کی اپنی کہ انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا. ود ان اے ایئر ہی واز کمپلیٹلی, ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا, ساتھ میں ان کا کولیسٹرول ڈسلپیڈیمیا بھی تھا اور شوگر بھی ان کو ڈائگنوز ہوئی تھی, ٹائپ 2 ڈائبٹیز. اور انہوں نے کافی حد تک تھیراپیوٹک لائف اسٹائل انٹرونشنز انٹروڈیوس کیے, تو اس سے ان کا ریورسل 6 مہینے سے 1 سال میں ہوا. یوزلی میں ٹائم لائن پہ اتنا فوکس اس لیے نہیں کروں کہ ایوری انڈیویجول از سو ڈفرینٹ, مگر اچھی بات یہ کہ ہمارے پاس اب وہ چیزیں ہیں جن سے ہم ان کو اسیس کر کے فالو اپ کر سکتے ہیں کہ آپ باڈی میں کتنی انسولن ہے. بٹ آئی تھنک ایوری بڈی ول بینیفٹ فرام دیٹ ٹو سم ایکسٹینٹ, کم پہ ہو یا زیادہ پہ ہو سکتا ہے جو لوگ ریورسل پہ نہ جا سکیں ان کی دوائیاں کم ہو جائیں, اگر وہ انسولن پہ ہیں تو وہ صرف اورل پہ آ جائیں, اگر وہ 3 پہ ہیں تو 2 میڈیسن پہ آ جائیں. اچھا, یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ کچھ لوگ جوش میں آتے ہیں اور کسی سرٹن ڈائٹ پلان کو یا ایڈوائس آف دا ڈاکٹر کو فالو کرتے ہیں, لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے, تھک جاتے ہیں بہت جلدی. ایسے پیشنٹس کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیے, کیسے ان کو اپنے آپ کو مینیج کرنا چاہیے؟ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے کیونکہ اب اتنی زیادہ انفارمیشن ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے. اس کو کہتے ہیں یو ڈائٹنگ, یو افیکٹ ہوتا ہے وہ, کیونکہ ہوتا یہ کہ ایک دم سے آپ کو ایک نیو ایئر پہ ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم یہ ڈائٹ کریں گے, وہ شروع کرتے ہیں, وہ اتنا ان پریکٹیکل ہوتا ہے یا مطلب آپ اس کو سسٹین کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ چند مہینوں میں ایکچولی میں تو بالکل لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اس طرف نہ جائیں, بیکاز پھر آپ کی ایموشنل ایٹنگ شروع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ ڈپریویشن سے شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کی ایڈکشن یا کریونگ اس چیز کی, کیونکہ جب آپ اس لیول پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ دیٹس اٹ, میں نے بہت کر لیا, تو پھر آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتے ہیں. تو اسی لیے جو بیلنسڈ اپروچ از آلویز اے گڈ اپروچ, اور اتنی ڈائٹس ہمارے پاس موجود ہیں جس میں آپ نے کیٹو ڈائٹ, پیلیو ڈائٹس, میڈیٹرینین ڈائٹس, مگر ایٹکنز ڈائٹس. تو میں یوزلی لوگوں کو ریکمینڈ یہی کرتی ہوں کہ جو ہیلدی ہول فوڈ پلانٹ پری ڈومیننٹ ڈائٹ ہے اس کو فالو کریں. اٹس اے سسٹینیبل ڈائٹ, اس کے اندر بھی گریڈیشنز ہیں, اس میں آپ بہت کچھ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو لیکن اس کے بارے میں ضرور بیٹھ کے بات کریں, اپنے پلانس لیں, کیونکہ ڈائٹ کو چینج کرنا بہت آسان کام نہیں ہوتا. جیسے دوائیوں کے ساتھ ایک آپ کو ٹائم لگتا ہے, کوئی بھی ہیبٹ چینج کرنے کے لیے تقریباً 6 ہفتے سے میں نے 4 to 6 weeks تو لگ جاتے ہیں. تو بڑا سلو اینڈ گریجول اس پروسیس کو لے کے چلیں. تو میرے خیال سے یو ڈائٹنگ پر نہ جائیں, کیونکہ پھر وہ ایک ایکسٹریم سچویشن کریٹ کرتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی فیملی ممبر ڈائگنوز ہوا ہے ود ڈائبٹیز, اور اب سارے لوگوں کے لیے نا فیملی میں ایک شیٹرنگ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, اور اس ٹائم پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ریسیپٹیو بھی ہوتے ہیں, وہ بات بھی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ایسی فیلنگ بھی آتی ہے کہ اچھا جی یہ ہمارا ایک فیملی ممبر ہے, اس کے لیے تو الگ پرہیزی کھانا بنے گا, اور باقی لوگ جو ہیں وہ سب کچھ اسی طرح نہاریاں پائے اور سب کچھ کھا رہے ہیں نا, انجوائے کریں لائف اسٹائل, فاسٹ فوڈ بھی آرڈر ہو رہا ہے. تو
کیا ہم وہی بات ہے کہ کوئی بیلنس کیسے اسٹرائک کریں، کیونکہ ہماری خواتین پہ بھی بہت بڑا لوڈ آ جاتا ہے نا کہ وہ کچن لوڈ بھی بڑھ رہا ہے. دوسرا یہ کہ ان کو کہاں کہاں محتاط ہونے کی ضرورت ہے، باقی فیملی ممبرس کو وہ کیوں نہیں یہ سوچے کہ اٹس آلسو ناکنگ ایٹ آور ڈور، اب یہ نیکسٹ ہم ہوں گے لائن میں، ہم یہ نہیں سمجھ رہے. بالکل. آئی تھنک یہ پورا ایک پروسیس ہے. آئی تھنک جہاں تک کہ فوڈ، ابھی تو ہم زیادہ تر فوکس فوڈ پہ کر رہے ہیں، تو جتنی کلنری اسکلز ڈیولپ کریں نا، کہ وہ چیزیں جن کی طرف کریونگ یا رغبت ہے کھانے میں، ہیلدی فارم آف فوڈ کو بھی اسی طرح سے کوک کر کے کھایا جائے. کوئی ریزن نہیں ہے کہ پیزا ہیلدی نہ بن سکے، کوئی ریزن نہیں ہے کہ نہاری ہیلدی نہ بن سکے، کیونکہ کچھ نہ کچھ چیزیں اس میں چھوٹی موٹی ایسی چینج کی جا سکتی ہیں کہ اس میں ہیلتھ فل پرسپیکٹیو کو لایا جا سکتا ہے. اویئرنیس کی سے اسٹارٹ ہوتی ہے یہ چیز. تو نیوٹریشن میں تو کچھ حد تک پھر بھی ہم آگے پیچھے کر کے کر سکتے ہیں. آئی تھنک جو سب سے بڑی چیز ہے یہ ریکگنائز کرنا کہ اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی کا کتنا بڑا رول ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ ڈائٹ اور اس کے اوپر تو فوکس کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ والے اسپیکٹ کو کمپلیٹلی، تو یہ فیملیز میں یعنی ایک اسٹریس لینے کی یا اسٹریس کو رسپونڈ کرنے کی ایک عادت سی ہوتی ہے. تو وہ چیزیں آئی تھنک ایک طرح سے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کا، جیسے ابھی آپ نے بات کی، وہ ہوتا یہ کہ جب ڈائگنوسس ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اتنے، ڈاکٹر خود اتنا اوور ویلم ہو جاتا ہے کہ یہ فیکٹرز ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں. تو آئی گیس ایک طرح سے لوگوں کو، جیسے یہ اس پروگرام کے تھرو ہم لوگوں کو ایک اویئرنیس پرووائڈ کر رہے ہیں. دوسرے یہ کہ جو پیشنٹس کے وزٹس ہوں اس میں اس طرح سے ان کو ٹائم ملے کہ یہ تمام چیزوں پہ ان سے گفتگو کی جائے اور اس کے بعد اس کا فالو اپ بھی لیا جائے. بالکل صحیح. آج کل کے دور میں رہتے ہوئے جہاں سائنسز اتنی ترقی کر گئی ہیں، کیا آپ کو جسٹیفائڈ لگتا ہے کہ کسی پیشنٹ کو ڈائبٹیز کی وجہ سے گینگرین ہو رہی ہے، اس کا ایمپیوٹ کرنا پڑ رہا ہے، کوئی باڈی پارٹ ہٹانا پڑ رہا ہے، یا ریٹنوپیتھی، نیوروپیتھی، مطلب اتنی ایک لمبی لسٹ ہے کمپلیکیشنز کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہمیں ہاسپٹل میں بہت سے لوگ، بہت یعنی ایون ایسے لوگ جو کہ بڑے ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں، وہ ان مسائل میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ملٹیپل، کبھی انسولین کی ڈوز بہت فلکچویٹ لیول کر رہے ہیں تو وہ یہ بڑھا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. یہ اس کا کیا کرنا چاہیے اس کو؟ آئی تھنک وہی ایک ڈیپ لیول پہ جا کے لوگوں سے بات کرنا، ڈیزیز کو صرف ایک ایکسیڈنٹ کے طور پہ نہ لے لینا. میں جیسے ہمیشہ کہتی ہوں، ہم بات کر رہے تھے کہ باڈی از وائز، باڈی از انٹیلیجنٹ، باڈی کے اندر ہیلنگ کیپیسٹی ہے. تو وہ جب کنیکشن اپنے آپ سے کریٹ کریں اور یہ جانیں کہ جو ڈیزیز ہے وہ بھی انٹیلیجنٹ ہے، وہ آپ کے دروازے پہ ایک ناک ہے. تو جیسے ہی وہ شروع ہو یا ارلی سائنس آئیں تو یہ اویئرنیس ہم ڈاکٹرز بھی پیشنٹس کو دینا شروع کریں. بعض اوقات ہمارے سیٹ اپس میں تو یہ ہے کہ ایڈوانسڈ کمپلیکیشنس کی سٹیجز پہ پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی جیسے کہتے ہیں جب ڈیزیز کی ٹاکسسٹی بہت بڑھ جاتی ہے نا، تو ٹریٹمنٹ بھی پھر ٹاکسک ہی چاہیے ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی ٹو سم ایکسٹینٹ. سو اس میں یہ کہوں گی کہ ظاہر ہے ہمارے پاس بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو ریورسل کریں گے یا ہم ان میں بالکل ٹھیک کر دیں گے، مگر ہم اس میں قدرے کمی کر سکتے ہیں. جیسے اگر فرض کریں کسی کو چھوٹا سا کوئی وونڈ ہوا ہے تو ہم گینگرین کو پریونٹ کر سکتے ہیں اگر ہم یہی تمام چیزیں ڈائبٹیز کے اچھے کنٹرول کے ساتھ ان کنجنکشن ود میڈیسنس بھی کریں ہم اس کو، اور آہستہ آہستہ پھر کوشش کریں کہ میڈیکیشنز آہستہ آہستہ ڈی پرسکرائب کر سکیں اور پھر پیشنٹس جو ہیں وہ اپنے اس پہ آئیں. لیکن اسپیکٹرم ہم دیکھتے رہیں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹیپ آن ہوا ہے، ظاہر ان میں جو افیکٹ ہو گئے ہیں ڈیزیز سے. بٹ مائی الٹیمیٹ میسیج از میسیج آف ہوپ، کہ یہ ایک امپاورنگ میسیج ہے. کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ سمجھے کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں گے اور اتنا ٹائم اسپینڈ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، تو پاکستان جو تیسرے نمبر پہ اس وقت ہے، پاکستان کیا گلوبلی جو نمبر جس طرح اسٹیگرنگ نمبر ہے، وہ نیچے جا سکے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی موقع پہ ہمیں مایوسی کا میسج نہیں ملتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور ہر طرح کا کھانا ہمارے سامنے اویلیبل ہے، اور وہ پاک ہے، طیب ہے. اگر ہم اس کو استعمال کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں، اور صرف کھانے پہ توجہ نہ دیں، ہم اپنے پورے لائف سٹائل پہ توجہ دیں. اپنی نیند جس طرح پوری کرنی چاہیے، اسی طرح سے فزیکل ایکٹیویٹی جس طرح کرنی چاہیے، جس کے لیے ہمارا جسم جس طرح بنایا گیا ہے، وہ سب کریں گے تو کوئی ایسی ہرڈل نہیں ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی صحت کو ٹھیک کر سکیں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.